السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج انشاءاللہ عز وجل سورۃ الاخلاص کی تفسیر بیان کی جائے گی۔ ترجمہ اور تفسیر سے پہلے انشاءاللہ آپ کے سامنے سورۃ الاخلاص کا مختصر سا تعارف بھی پیش کرتا چلوں۔ سورہ اخلاص ایک قول کے مطابق مکی ہے اور ایک قول کے مطابق مدنی ہے۔ اس سورت میں 1 رکوع 4 آیتیں ہیں اور 15 کلمات اور 47 حروف پر یہ سورت مشتمل ہے۔ اس کے اور بھی بہت سے نام ہیں، جیسے سورہ اخلاص کے علاوہ سورہ توحید، کیونکہ اس میں عقیدہ توحید کو بڑی جامعیت اور دلکش انداز میں بیان کیا گیا ہے۔ اس کا دوسرا نام سورہ نجات ہے۔ اس کے ذریعے انسان کو کفر و شرک کی آلودگیوں سے نجات حاصل ہوتی ہے، نیز عذاب جہنم سے بھی رستگاری کا ذریعہ ہے، اس وجہ سے اس کو سورہ نجات بھی کہتے ہیں۔ اور سورہ مکشکشہ بھی اس کو کہتے ہیں۔ کشکشہ کہتے ہیں بیماری سے شفا یاب ہو جانا۔ اس سورت کے ذریعے کیونکہ کفر و شرک کے مرض سے شفا نصیب ہوتی ہے، اس لیے اسے مکشکشہ کہا گیا ہے۔ اور سورۃ الاساس بھی ہے، کیونکہ ایمان و عمل کا کثر رفیع توحید کی بنیادوں پر تعمیر ہوتا ہے۔ اس کے بغیر اعلیٰ سے اعلیٰ عمل بھی بے معنی اور بے سود ہے، اس وجہ سے اسے سورۃ الاساس یعنی بنیاد بھی کہتے ہیں۔ اسے سورۃ المانعہ بھی کہتے ہیں کہ اپنے قاری کو عذاب دوزخ سے بچا لیتی ہے۔ اسے سورۃ النور بھی کہتے ہیں کہ اس کی ضیاء پاشیوں سے مومن کے دونوں جہاں روشن ہو جاتے ہیں، اس کے ذہن اور اس کے دل دونوں میں اجالا ہو جاتا ہے۔ سورۃ الامان، اس سورت پر ایمان رکھنے والے کو اللہ عز و جل کے قہر و غضب سے امان مل جاتی ہے، اس وجہ سے اسے سورۃ الامان بھی کہتے ہیں۔ سورۃ الاخلاص، اس سورت کے اور بھی بہت سے نام ہیں اور اس کا مشہور ترین نام ہے، کیونکہ توحید خالص کا مضمون پوری فصاحت سے اس میں مذکور ہے۔ گویا یہ نام اس سورت کے لیے بطور علامت استعمال نہیں ہوا، بلکہ اس کے مضامین و مطالب کا ایک جامع عنوان موجود ہے۔ اب اس کا شان نزول کیا ہے؟ اس کے شان نزول کے بارے میں بھی سماعت فرما لیں۔ عطا حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نقل کرتے ہیں کہ جب نجران کے عیسائیوں کا وفد آیا تو انہوں نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے کہا کہ اپنے رب کی حقیقت ہمیں بتائیے کہ وہ زبرجد کا بنا ہوا ہے، یاقوت کا بنا ہوا ہے یا سونے چاندی کا بنا ہوا ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، میرا رب ان چیزوں میں سے نہیں ہے، میرا رب ان تمام اشیاء کا خالق ہے۔ اس وقت یہ سورت نازل ہوئی۔ اس سورت کے مضامین کیا ہیں؟ اس سورت میں اسلام کے سب سے اہم عقیدہ یعنی اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کو بیان کیا گیا ہے، نیز اللہ تعالیٰ کے صفات کمال کے ساتھ متصف ہونے کا ذکر اور عیسائیوں اور مشرکوں کا رد کیا گیا ہے۔ سورہ لہب کے ساتھ اس کی مناسبت کیا ہے؟ سورہ اخلاص کی اپنے سے ماقبل سورہ لہب کے ساتھ مناسبت یہ ہے کہ دونوں سورتوں کی آیات کے آخر کا وزن ایک جیسا ہے۔ اب اس سورت کی فضیلت اور اہمیت کیا ہے؟ اس سورہ پاک کی فضیلت و اہمیت اس مضمون سے عیاں ہیں، لیکن بطور تبرک حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے چند فرامین بھی آپ کے سامنے ذکر کیے دیتا ہوں۔ بخاری و مسلم کی روایت ہے، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں، نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ایک صحابی کو ایک لشکر کا امیر بنا کر کسی مہم پر روانہ کیا۔ ان کا یہ معمول تھا کہ جب وہ جماعت کراتے ہر رکعت کی قرات کے اختتام پر سورہ اخلاص تلاوت کرتے تھے۔ واپسی پر لشکریوں نے اس بات کا تذکرہ بارگاہ رسالت میں کیا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، تم اس سے پوچھو وہ ایسا کیوں کیا کرتا ہے۔ اس سے دریافت کیا گیا، اس نے جواب دیا، اس صورت میں خداوند رحمان کی صفت ہے، اس لیے میں اس کی تلاوت کو محبوب رکھتا ہوں۔ اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اسے بتا دو کہ اللہ تعالیٰ بھی اس کو محبوب رکھتا ہے۔ بخاری شریف کی ایک اور روایت ہے، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، ایک انصاری مسجد قباء میں انصار کی امامت کیا کرتا تھا۔
ان کا یہ دستور تھا کہ وہ سورت پڑھنے سے پہلے سورہ اخلاص کی تلاوت کرتے تھے۔ ان کے مقتدیوں نے انہیں کہا کہ یہ آپ کیا کرتے ہیں، یا سورہ اخلاص پڑھا کیجئے یا کوئی اور سورت پڑھ لیا کریں۔ انہوں نے کہا میں تو ایسا ہی کروں گا، اب آپ کی مرضی ہو تو جماعت کراتا ہوں، اور اگر آپ کی مرضی نہ ہو تو کسی دوسرے کو اپنا امام مقرر کر لیجئے۔ ان کی نیکی اور پارسائی کی وجہ سے لوگ کسی دوسرے کو اپنا امام مقرر کرنا پسند نہیں کرتے تھے۔ انہوں نے اس بات کا تذکرہ اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں کیا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تمہارے مقتدی جس طرح کہتے ہیں تم ایسا کیوں نہیں کرتے؟ اس نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، مجھے اس سورت سے بڑا پیار ہے۔ اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا حبک ایہا ادخلک الجنۃ، فرمایا اس کی محبت نے تجھے جنت میں داخل کر دیا ہے۔ اگرچہ یہ سورت صرف 4 آیات پر مشتمل ہے، لیکن اپنی عظمت و شان کے باعث اس کو ایک بار پڑھنے سے 10 پاروں کی تلاوت کا ثواب بھی ملتا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ایک روز صحابہ کو حکم دیا اکٹھے ہو جاؤ، میں تمہیں 1/3 قرآن سناؤں گا۔ چنانچہ لوگ سارے جمع ہو گئے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لائے، سورہ اخلاص کی تلاوت فرمائی اور حجرہ شریف میں تشریف لے گئے۔ لوگ کہنے لگے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے تو فرمایا تھا کہ میں تمہیں 1/3 قرآن سناؤں گا، اور آپ صرف ایک سورت سنا کر تشریف لے گئے ہیں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام واپس آئے اور آ کر فرمایا میں نے تمہیں یہی کہا تھا کہ میں تمہیں 1/3 قرآن سناؤں گا، کان کھول کر سن لو، یہ سورت 1/3 قرآن کے برابر ہے۔ ایک اور روایت بھی ملتی ہے تفسیر ابن کثیر میں، ایک روز اللہ تعالیٰ کے پیارے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کو فرمایا کیا تم 1/3 قرآن ہر رات تلاوت نہیں کر سکتے؟ صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، ہم میں سے کون اس کی طاقت رکھتا ہے؟ فرمایا قل هو اللہ احد قرآن کی 1/3 ہے، یعنی اس سورت کو اگر آدمی رات کو پڑھ لے تو سمجھیں 1/3 قرآن کی اس نے تلاوت کی ہے۔ اس سورت کو قرآن کریم کی 1/3 کہنے کی کئی وجوہات علماء نے ذکر کی ہیں۔ سب سے بہتر یہ ہے کہ قرآن میں 3 چیزوں پر پوری توجہ صرف کی گئی ہے: اللہ تعالیٰ کی وحدانیت پر ایمان، رسالت پر ایمان، اور روز قیامت پر ایمان۔ اس سورت میں توحید کا ذکر کیا گیا ہے جو ان 3 چیزوں میں سے ایک ہے، اس لیے اسے قرآن کی 1/3 فرمایا گیا ہے۔ اس بابرکت سورت کے واسطے سے اللہ تعالیٰ کی جناب میں جب دامن طلب پھیلایا جاتا ہے تو وہ کریم اسے خالی واپس نہیں لوٹاتا، بلکہ اس کا دامن اپنی رحمت سے بھر دیا کرتا ہے۔ اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث پاک حضرت ابو ہریرہ روایت کرتے ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی معیت میں مسجد میں داخل ہوا، وہاں ایک شخص نماز پڑھ کر دعا مانگ رہا تھا، عرض کر رہا تھا اللہم انی اسألک بانی اشہد اللہ الہ الا انت الاحد الصمد الذی لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ یہ سن کر اللہ کے حبیب نے فرمایا اس ذات پاک کی قسم جس کے دست قدرت میں میری جان ہے، اس شخص نے اپنے رب سے اس کے اسم اعظم کے وسیلے سے دعا مانگی ہے، جب بھی اس کے وسیلے سے سوال کیا جاتا ہے وہ عطا فرماتا ہے، اور جب بھی دعا کی جاتی ہے وہ قبول فرماتا ہے۔ ایک دفعہ اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم مسجد میں تشریف لے گئے، ایک شخص یوں دعا کرتے ہوئے سنا، وہ عرض کر رہا تھا اسألک یا اللہ یا احد یا صمد یا من لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ یہ سن کر اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے 3 مرتبہ فرمایا ایک شخص تجھے بخش دیا گیا، اے شخص تجھے بخش دیا گیا، اے شخص تجھے بخش دیا گیا۔ تو ان روایتوں سے پتہ چلتا ہے اس سورت کا بار بار تلاوت کرنا 1/3 قرآن کے برابر، اور یہ سورت پڑھ کر اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا مانگنا، اللہ تعالیٰ اس بندے کی دعا کو قبول بھی فرماتا ہے۔ ایک اور روایت بھی آپ کے سامنے بیان کرتا چلوں۔ ایک دفعہ حضرت جبریل بارگاہ رسالت میں حاضر تھے کہ ابو ذر غفاری آ گئے۔ جبریل نے عرض کی یہ ابو ذر ہیں جو آ رہے ہیں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے پوچھا کیا تم ملائکہ ابو ذر کو پہچانتے ہو؟ انہوں نے کہا وہ یہاں سے زیادہ ہمارے ہاں مشہور ہیں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے دریافت کیا کس وجہ سے انہیں یہ فضیلت ملی ہے؟ انہوں نے عرض کی ایک تو یہ اپنے آپ کو اپنے دل میں چھوٹا سمجھتے ہیں،
دوسرا قل هو اللہ احد کی کثرت سے قرات کرتے ہیں۔ اس طرح ایک اور حدیث بھی سماعت فرما لیں، سہل بن سعد الساعدی رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، ایک شخص نے بارگاہ رسالت میں اپنے فقر اور تنگ دستی کی شکایت کی۔ اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے فرمایا، جب تم اپنے گھر میں داخل ہوا کر، وہاں کوئی موجود نہ ہو تو اگر وہاں کوئی موجود ہو تو اسے سلام کیا کر، اور اگر وہاں کوئی موجود نہ ہو تو وہاں مجھ پر سلام بھیج دیا کر، اور ایک مرتبہ سورہ اخلاص پڑھو۔ اس آدمی نے حسب ہدایت عمل کیا، اللہ تعالیٰ نے اسے اتنا وافر رزق عطا فرمایا کہ وہ اپنے پڑوسیوں کو بھی مستفید کرنے لگا، ان کو بھی حصہ دینے لگا۔ اور قاضی ایاز مالکی رحمۃ اللہ تعالی علیہ شفا شریف میں ان مقامات کا ذکر کرتے ہوئے جہاں نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر درود شریف پڑھنا مستحب ہے، لکھتے ہیں کہ عمر بن دینار اللہ تعالیٰ کے اس ارشاد کے ضمن میں فرماتے ہیں فَإِذَا دَخَلْتُمْ، اس میں لکھتے ہیں کہ جب تم اپنے گھروں میں داخل ہو تو اپنے آپ پر سلام بھیجو، یعنی ابن دینار کہتے ہیں کہ اگر گھر میں کوئی نہ ہو تو پھر السلام علی النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اگر گھر میں کوئی موجود ہو تو اسے سلام کرو، گھر میں کوئی موجود نہ ہو تو اللہ کے حبیب پر سلام بھیجو۔ اور علامہ مولا علی قاری شفا شریف کی شرح میں لکھتے ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی روح مبارک اہل اسلام کے گھروں میں حاضر ہوتی ہے، اس وجہ سے حضور علیہ الصلوۃ والسلام پر سلام عرض کرنا چاہیے۔ اب تلاوت کرتے ہیں اور اس کے بعد اس کا ترجمہ اور تفسیر۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد، اے حبیب فرما دیجئے وہ اللہ ہے یکتا، اللہ الصمد، اللہ صمد ہے، لم یلد ولم یولد، نہ اس نے کسی کو جنا نہ وہ جنا گیا، ولم یکن لہ کفوا احد، اور نہ ہی اس کا کوئی ہمسر ہے۔ پہلی آیت میں بتایا جا رہا ہے قل هو اللہ احد، اے حبیب فرما دیجئے وہ اللہ ہے یکتا۔ اگر آپ اقوام عالم کے مذہبی عقائد کا مطالعہ کریں تو آپ حیران و پریشان ہو کر رہ جائیں گے کہ خالق کائنات کے بارے میں باندھ باندھ کی بولیاں سن کر آپ کا دماغ چکرانے لگے گا اور دل ڈوبنے لگے گا۔ بعد نے تو کسی کو خدا ماننے سے ہی انکار کر دیا، ان کے نزدیک یہ جہاں رنگ و بو اتفاقاً محض بطور ایک حادثہ یعنی دھماکے کے طور پر پیدا ہو گیا، کسی کی حکمت، کسی کے علم، کسی کی قدرت کا اس میں ذرا دخل نہیں۔ یہ چرخ، نیلوفری، یہ کرۂ ارض، اس میں فلک بوس پہاڑ، ان میں ابلتے ہوئے چشمے، رواں دواں ندیاں، ان کے دامن میں رنگین مہکتے پھول اور چبھتے ہوئے کانٹے، شبنم کے قطرے اور سمندر کی بے کرانیاں خود بخود ظہور پذیر ہو گئی ہیں۔ نیلگوں فضا میں انگنت ستاروں کے چراغ خود ہی روشن ہو گئے۔ آفتاب و ماہتاب کی تابانیاں کسی خالق کی ندرت تخلیق کا کرشمہ نہیں، اور بعد اقوام ایک خدا کی قائل تھی، مگر ایسا خالق جو علم و حکمت اور قوت تدبیر سے خالی ہے، اور بعد نے بہت سارے خدا بنا ڈالے۔ ان خداؤں کے معشوقوں کی داستانیں بڑی اخلاق سوز ہیں، ان میں رقابت کی آگ بھی بھڑکی، انہوں نے ایک دوسرے کی بیویوں کو اغوا تک کیا، ان سے بدمعاشی سے بھی باز نہ آئے، ان کے درمیان خونریز جنگیں بھی ہوئیں، ان کی اولاد بھی پیدا ہوئی۔ غرض یہ کہ اس سلسلے میں بدتمیزی کا وہ طوفان برپا ہے کہ الامان والحفیظ۔ اب لطف یہ کہ ان خرافات کو ماننے والے، ان پر ایمان رکھنے والے، بڑے جوش و خروش سے ان کا پرچار کرنے والے معمولی قسم کے آدمی نہ تھے، ان میں فلاسفر بھی تھے، منطقی بھی تھے، ان میں چوٹی کے سائنسدان بھی تھے، ریاضی دان بھی تھے، کشور فصاحت کے تاجدار بھی تھے، بڑے اعلیٰ شاعر گو بھی تھے، دانشوروں، عقل و فہم کے مجسموں، مذہبی رہنماؤں اور سیاسی قائدوں اور بے نظیر فاتحوں کا ایک جمع غفیر ٹھاٹے مارتا ہوا نظر آتا ہے۔ ہند، چین، روم، یونان اور مصر
جہاں تہذیب و تمدن کے چراغ روشن تھے یہ کیفیت وہاں بھی پائی جاتی تھی۔ اللہ تعالیٰ کا حبیب، توحید کا علمبردار، دعوت حق کا مبلغ اعظم سیدنا محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اللہ کا رسول بن کر جس ملک میں تشریف لائے، وہاں تو سونے، تانبے، فولاد، پتھر اور لکڑی کے بے شمار خداؤں کی خدائی کا ڈنکا بج رہا تھا۔ جب اس ہادی برحق نے صفا کی چوٹی پر کھڑے ہو کر کہا، کہو لا الہ الا اللہ، قولوا لا الہ الا اللہ کا اعلان کیا، تو لوگوں کے ذہنوں میں کھلبلی مچ گئی۔ سوالات و استفسارات کا ایک سیلاب امڑ آیا، فرمائشوں پر فرمائشیں ہونے لگیں۔ کوئی کہتا ان سب لنا رب کا، ذرا اپنے رب کا نسب نامہ تو بیان فرمائیں۔ کوئی کہنے لگا آپ کا رب کس چیز کا بنا ہوا ہے؟ لوہے کا، مٹی کا، پتھر کا، تانبے کا، سونے کا، دنیا کی ہر چیز کا کوئی نہ کوئی مادہ ہے، آخر آپ کے رب کا کیا ہے مادہ؟ کوئی بے تابی سے پوچھ رہا تھا کہ آپ کے رب کی خوراک کیا ہے؟ جس نے تنہا اپنے کاندھوں پر کائنات کی تخلیق اور تدبر کا یہ بار گراں اٹھایا ہوا ہے، وہ کھاتا کیا ہے؟ ان کے ذہنوں کی تنگ دامانی اور ان کے افکار کی کجی عجیب و غریب سوالات کے پیکر میں ظاہر ہو رہی تھی۔ اس اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب مکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر یہ سورہ مبارکہ نازل کی اور اس کی چند آیتوں میں گمراہی کی انگن بہت ساری صورتوں کا کلا کر دیا۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب مکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر یہ سورہ مبارکہ نازل کی اور اس کی چند آیتوں میں گمراہی کی بہت سی صورتوں کا کلا کما کر دیا۔ ارشاد فرمایا، کل اے عبد کامل، سب سے بڑی سچائی کا اعلان تو نے اپنی زبان سے فرما تاکہ کسی کو مجال انکار نہ رہے۔ بسا اوقات کمال بھی حجاب بن جایا کرتا ہے، کمالات بھی بے شمار ہیں اور ان سے پیدا ہونے والے حجابات بھی اتنے ہیں کہ جن کو شمار نہیں کیا جا سکتا۔ کہیں حسن، کہیں قوت، کہیں علم، کہیں دولت، کہیں اقتدار و حکومت، کہیں جنگی فتوحات کے نقاب حق کے روئے زیبا کو مستور کر دیتے ہیں۔ ان حجابات کو وہی اٹھا سکتا ہے، ان نقابوں کو وہی الٹ سکتا ہے جو خود جملہ کمالات سے یوں متصف ہو کہ اس کی نظیر پیش نہ کی جا سکے۔ اے حبیب، ہم نے آپ کو تمام کمالات کا پیکر رانا بنا کر بھیجا ہے۔ اٹھیے، اپنے صدائے دل نواز سے نخوت و پندار کے ان بتوں کو ریزہ ریزہ کر دیجئے۔ فرعون نے ملک مصر کی حکمرانی سے اپنا دماغی توازن کھو دیا تھا، خدائی کا دعویٰ کیا تھا۔ تجھے تو میں نے وہ سلطانی عطا فرمائی ہے کہ تیری انگلی کے اشارے سے چاند دو ٹکڑے ہو جاتا ہے۔ اس بے مثال سلطانی کے باوجود اگر تو یہ کہے گا کہ لا الہ الا اللہ، تو کسی حکمران کی یہ مجال نہیں ہوگی کہ وہ اپنی خدائی کا اعلان کر سکے۔ میں نے تجھے وہ شان رفیع عطا فرمائی ہے کہ جب تو یہ کہے گا کہ لا الہ الا اللہ، کہ میں خدا نہیں ہوں بلکہ میں بندہ ہوں، تو کسی کو یہ حق نہیں پہنچے گا کہ وہ کسی نبی یا رسول کو خدا یقین کرے۔ تیرے علم کا بحر بے پیدا کنار، ایسا علم جو سمندروں سے بھی زیادہ ہے، کانو ما یکون کو محیط ہے، تیری نگاہ رسا اسرار و معارف کی گہرائیوں تک پہنچی ہوئی ہے۔ اس علم بے پایاں کے باوجود اگر تو یہ کہے گا کہ میں خدا نہیں ہوں بلکہ اس کا بندہ ہوں، جب تیری زبان سے لا الہ الا اللہ کا اعلان ہوگا تو کسی علامت الدہر اور فاضل اجل کو جرت نہ ہوگی کہ اپنی خدائی کا دم بھر سکے۔ آپ کے جد امجد میرے خلیل نے لوہے کی گرز سے اپنی قوم کے صنم قدے میں سجے ہوئے بتوں کو توڑ پھوڑ کر رکھ دیا تھا۔ اے فرزند خلیل، اٹھیے، قل هو اللہ احد کی کوثار شکن ضرب سے افکار و نظریات کے بت قدوں کو پاش پاش کر دیجیے، تاکہ اس کے بعد کوئی سلیم الفطرت انسان یہ کہنے کی جرت نہ کر سکے کہ تیرے خدا کے بغیر کوئی اور بھی خدا ہے، تیرے رب کے بغیر بھی اس جہاں کا کوئی اور رب ہے۔ تیری عزتوں والے، اتنی عزتوں والے، شانوں والے، قوتوں والے
حکمت والے پروردگار کے سوا اور کوئی بھی رب ہے تاکہ ایسا کوئی بھی نہ کہہ سکے۔ تیرے لبوں سے حق کی صدا نکلے گی تو زمین کی وسعتیں، فضا کی پنہائیاں، آسمان کی رفتیں، عرش کی بلندیاں اس صدائے حق سے گونجنے لگیں گی۔ اللہ تعالیٰ نے جو چاہا وہ پورا ہو کر رہا۔ بطحا کی سنسان وادی سے اٹھنے والی یہ میٹھی آواز سارے جہاں کی غوغا آرائیوں پر غالب آ گئی۔ دین اسلام کا آفتاب کیا طلوع ہوا، مذاہب باطلہ کے چراغ بے نور ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ کی مخلوق آدم کی اولاد کو اپنے خالق و مالک کا صحیح عرفان نصیب ہو گیا۔ حکم ہوا قل هو اللہ احد، یعنی آپ پوچھنے والوں کو بتا دیجئے جس معبود کی طرف میں تمہیں بلا رہا ہوں، جس کی حریم ناز تک میں تمہیں لے جانا چاہتا ہوں، وہ تمہارے اندھے بہرے بتوں کی طرح پتھر، تانبے، لکڑی کا بنا ہوا نہیں ہے۔ وہ اللہ ہے جو احد ہے، جو یکتا ہے، اور احد اس کو کہتے ہیں جس کا کوئی دوسرا نہ ہو، نہ ذات میں، نہ صفات میں، نہ کمالات میں۔ اس اعلان کے ہوتے ہوئے سونے، چاندی، لوہے اور تانبے، پتھر، لکڑی کے بنے ہوئے جو معبود صدیوں سے خدائی کی مسند پر بڑے کروفر سے بیٹھے ہوئے تھے، منہ کے بل زمین پر اوندے گر پڑیں گے۔ آگے اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اللہ الصمد، اللہ صمد ہے، اللہ بے نیاز ہے۔ علماء فرماتے ہیں صمد کا معنی ہے ہر چیز جس کی محتاج ہوا کرتی ہے، اور کسی بات میں وہ کسی کا محتاج نہ ہو تو اس کو صمد کہتے ہیں۔ اور صمد سب کا آقا، سب کا سردار، انعامات حاصل کرنے کے لیے جس کے دربار کا قصد کیا جائے، طوفان مصائب میں جس کی جناب میں فریاد کی جائے۔ آگے اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا لم یلد ولم یولد، لم یلد ولم یولد، نہ اس نے کسی کو جنا نہ وہ جنا گیا۔ صرف جاہل اور غیر متمدن اقوام ہی اللہ تعالیٰ کی اولاد تسلیم نہیں کرتی تھیں، بلکہ اس گمراہی میں وہ قومیں بھی بری طرح مبتلا تھیں جو انبیاء اور رسل پر ایمان لے آتی تھیں اور جن کے پاس آسمانی کتب موجود تھیں۔ اگر عرب کے جاہل مشرک فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں کہا کرتے تھے تو یہودی موسیٰ علیہ السلام کی امت اور تورات کے حامل حضرت عزیر علیہ السلام کو خدا کا فرزند کہتے۔ عیسائی یسوع مسیح یعنی پسر مریم حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بڑے تمطراق سے اللہ تعالیٰ کا بیٹا کہا کرتے تھے۔ اس آیت نے ان کے باطل تصورات کو مٹا کر رکھ دیا۔ فرمایا نہ ان کا کوئی بیٹا ہے نہ وہ کسی کا بیٹا ہے، یہ تو فانی اور حادث اشیاء کی خصوصیتیں ہوتی ہیں۔ میرا پروردگار لم یزل اور لا یزال ہے، فنا و حدوث سے منزہ اور پاک ہے، سبحان ہے۔ انسان کی طرح وہ بیٹوں کا محتاج نہیں۔ ساری مخلوق چھوٹی اور بڑی، عزیز و حقیر، جس کے سامنے بندگی کا پٹا گلے میں ڈالے سر جھکائے کھڑی ہو، اس کو کیا ضرورت ہے کہ وہ کسی کو اپنا بیٹا بنائے۔ آگے فرمایا وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ، اور نہ ہی اس کا کوئی ہمسر ہے۔ کفوان یعنی کف کہتے ہیں ہمسر کو جو قدرت، علم، حکمت اور دیگر صفات میں ہم پلہ اور ہم پایا ہو۔ اس جہاں میں ایسا کوئی ایسی چیز نہیں جو کسی پہلو، کسی جہت، کسی انداز سے اللہ تعالیٰ کی ہمسری کا دعویٰ کر سکے۔ سب اس کے بندے ہیں، اس کی مخلوق ہیں، اس کے حضور سجدہ ریز ہیں، اس کے ہر حکم کے سامنے طوعاً و کرہن سر تسلیم خم کیے ہوئے ہیں۔ اور شاہ عبد العزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، علماء لکھتے ہیں شرک کبھی عدد میں ہوتا ہے، اس وجہ سے احد کہہ کر اس کی نفی کر دی گئی، کبھی مرتبہ و منصب میں ہوتا ہے، صمد کہہ کر اس کا بطلان کر دیا گیا، کبھی نسب میں ہوتا ہے، لم یلد ولم یولد سے اس کا ابطال کر دیا، اور کبھی کوئی کام کرنے اور اثر اندازی میں ہوتا ہے، اس کی تردید لم یکن لہ کفوا احد سے کر دی۔ توحید کے اس جامع مضمون کے باعث اس سورت کو سورہ اخلاص کہا جاتا ہے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ تعالی ہم سب کو اس سورہ پاک کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔